تھے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد، لیکن اس کی طرف آئیں گے، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں تو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جی، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ عورت اگر ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے عورت جی، اور 3-4 ماہ میں اگر اس کا حمل ساقط ہو جائے ٹھیک، تو اس کے اگر بعد میں اگر وہ خون دیکھا جاتا ہے، بلڈ دیکھا جاتا ہے، تو کیا وہ نفاس ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ضائع بچہ یا مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اگر بعد میں تو وہ نفاس ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ میں عورتوں کے وضو کے اندر جو مسح ہم لوگ سر کا کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کپڑے کے اوپر سے مسح ہو سکتا ہے یا کہ کپڑے کو ہٹا کے تو پھر بالوں پہ مسح کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ہالینڈ سے جوائن کیا، اور انشاءاللہ یہ سوالات آپ کے شاہ صاحب ضرور ان کا جواب ارشاد فرمائیں گے اپنی باری پہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، تو آپ یہ خالد محمود صاحب انہوں نے سوال کیا تھا کہ نوافل کے متعلق کہ صلاۃ العصر کے بعد نوافل کیا پڑھنا جائز ہیں اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور اگر ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، نماز عصر کے بعد نفلی نماز جائز نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اس سے منع فرمایا ہے کہ نماز عصر کے بعد کوئی نفلی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز عصر سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور سنتیں جو ہیں نماز عصر سے پہلے جو غیر مؤکدہ سنتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل بھی آپ نماز عصر کے ادا کرنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز عصر کے بعد کوئی نفلی نماز جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق احادیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، بلکہ متعدد احادیث ہیں بخاری شریف میں ایک ہی مقام پر جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے حضرت، اس کے بعد مسز علی لندن سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ کمپس ہوتا ہے جو ڈائریکشن قبلہ رخ جو بتاتا ہے، جی، اس کے لیے کس رخ کو فالو کرنا چاہیے کمپس پہ، اور کیا طریقہ کار ہے کمپس کا استعمال کرنا؟ جیسے کوئی بھی شخص سفر کر رہا ہو، اس کے پاس کمپس ہے، جی، اس کو کس طریقے سے ڈائریکشن کس طرف رکھنی چاہیے، اور اس کا استعمال کرنا کیا ٹھیک ہے یا درست ہے، یا اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں۔ کمپس کے لیے اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو اس بات کا آپ جائزہ لے لیں کہ وہ آلہ جو بھی آپ کے لیے قبلہ تلاش کرنے والا ہو وہ درست ہونا چاہیے، یعنی وہ آلہ خراب نہ ہو، کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ قبلہ کی طرف جو ڈائریکشن ہے، یہ قبلہ کا استقبال، اس کی طرف ہی منہ کرنا، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، شروط صلاۃ میں سے ہے۔ تو اگر یہ شرط فوت ہو جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے سب سے اگر وہاں پہ کوئی تحری تلاش یا کسی سے کوئی آدمی کوئی نشان یا بتانے والا موجود نہ ہو اور صرف کمپس پر بھروسہ کرنا ہو، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سفر میں سمندر کے اندر بحری سفر ہے، یا آپ کہیں روڈ پہ سفر میں ہیں، یا کسی ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں کوئی اپنا ایسا واقف مسلمان جو قبلہ کی جہت سے واقف ہو وہ نہ ملے، تو اس صورت میں سب سے پہلے اس آلے کو چیک کریں کہ کیا وہ جہت بتانے میں غلطی تو نہیں کرتا، سمت بتانے میں غلطی نہ کرے۔ تو اب اس کے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ، ایک تو کمپس جس کو کہا گیا ہے ایک قبلہ نما ہے آج کل جو کہ مسلوں پر بھی لگا ہوا ہے، اور وہ صرف قبلہ ہی بتاتا ہے، تو اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سیدھا قبلے کی رخ پر ہی سوئی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک ایسا کمپس ہوتا ہے کہ جو آپ کو صرف جہت بتا سکتا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ یہ نارتھ ہے، ساؤتھ ہے، ایسٹ ہے، ویسٹ ہے، صرف یہ بتائے گا۔ تو یہ پوری طرح جو ہے نا آپ کے لیے کارآمد نہیں ہوگا، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ آپ کو ہر مقام پہ یہ اس کی تحری تلاش بڑی مشکل ہو جائے گی کہ یہاں سے قبلہ کس جہت پر ہے، یعنی نارتھ میں ہے، ساؤتھ میں ہے، اور مکمل بالکل جو ہے نا سیدھا ہے، یا اس میں کچھ جہت کا فرق ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک معیار آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں جو صاحب بار شریعت نے بھی اور کئی فقہا نے اس کو بیان کیا، وہ یہ ہے
کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ جہت اس کی ہے کون سی، یعنی قبلہ یہاں سے جیسے ہمارے اس ملک میں قبلہ کس جہت پر ہے، اس کا آپ کو اگر اندازہ ہے تو پھر اس کے بعد اس جہت پر آپ اس کو لگائیں. اور جہت میں یہ ہے کہ آپ خود جو ہے بالکل درست زاویے پر کھڑے ہیں، یعنی جو نمازی ہے قبلے کو متوجہ ہو رہا ہے وہ درست سمت پر خود وہ کھڑا ہے، تو اس وقت ایک جہت جو ہے نا بندے سے وہ اس کی ناک کے برابر بالکل سیدھا خط اگر کھینچا جائے تو اس سے 45 ڈگری 45 ڈگری رائٹ سائڈ اور 45 ڈگری لیفٹ سائڈ یہ ایک مکمل جہت ہوتی ہے. تو یعنی آپ جس سمت میں نمازی خود کھڑا ہے اس کی ناک سے سیدھا خط مستقیم یعنی سیدھا خط اگر سامنے کی طرف لے جایا جائے تو پورا 90 ڈگری بنے گا. 90 ڈگری میں اس کی ناک کی جو برابر ہے اس سے 45 ڈگری تک جو ہے اس کے اندر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو فقہا یہ لکھتے ہیں اس صورت میں وہ جہت قبلہ کو پا جائے گا. اور اگر مکمل اس سے پھر گئے 45 ڈگری سے زیادہ گھوم جائے تو اس صورت میں وہ قبلے کی طرف منہ کرنے والا اور استقبال کرنے والا نہیں رہے گا. اور اس صورت میں نماز اگر اس طرح پڑھ لی ہے تحریری تلاش کے بعد پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یقیناً پتہ چل گیا کہ وہ قبلے سے پورا پھرا ہوا تھا تو پھر نماز دہرانی پڑے گی. لیکن اگر 45 ڈگری کے اندر کسی بھی مقام پر نماز ادا کر رہا ہے اس صورت میں نماز اس کی درست ہوگی اور وہ قبلے کے ہی طرف منہ کرنے والا مستقبل القبلہ ہی اس کو سمجھا جائے گا. جزاک اللہ. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے اس پار ملاقات ہوتی ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک. ایک بار پھر حاضر خدمت ہے سہیل احمد قادری پروگرام لے کر یور کویسچنز آنسرڈ. اور بریک سے پہلے ہمیں انصر محمود صاحب نے برمنگھم سے کال کی تھی اور انہوں نے 2 سوال کیے. پہلا سوال ان کا انٹرسٹ کے متعلق تھا کہ یہاں پہ مورگیج پہ جو گھر لیے جاتے ہیں اور کیا ان گھروں میں رہائش پذیر ہونا حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف شعبوں میں انٹرسٹ کا استعمال ہوتا ہے اس کے حوالے سے کیا اسلام اور شریعت کے نفاذ کیا ہیں. اور چلتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی طرف اور یہ سوال لے کر کے حضرت انہوں نے سوال کیا تھے مورگیج کے متعلق کہ کیا انٹرسٹ اس ملک میں لینا یا دینا جائز ہے، یا گھر جو انٹرسٹ یا مورگیج پہ لیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی آپ اس میں وضاحت فرمائیں کہ کیا یہ جائز ہے یا حرام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل احمد قادری صاحب جس بھائی نے یہ سوال کیا ہے ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ کچھ بینک ایسے ہیں جو بلا سود بینکاری بھی کر رہے ہیں. یہاں ہماری معلومات کے مطابق کئی بینک جو ہیں اسلامی بینک کچھ عرب ممالک کے جو مسلمانوں کے بینک ہیں انہوں نے بھی یہاں بلا سود بینکاری کے کاؤنٹر جو ہے وہ کھولے ہیں اور وہ جو ہے بلا سود قرضے بھی جاری کر رہے ہیں. تو جب ممکن ہو اگرچہ کچھ ان کی شرائط یا ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ دوسروں سے بندے کو اتنی یعنی اس میں سہولت نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی صورت ممکن ہے ایسی کہ جس میں بلا سود قرضہ آپ لے کر مکان خرید سکتے ہیں، ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ قرض حسنہ اگر آپ کو کوئی دے سکتا ہے اس مسلم معاشرے کے اندر آپ کے اتنے تعلقات ہوں کہ آپ کو قرض حسنہ کی سہولت میسر آ جائے، یہ دوسری صورت ہے. تو ان صورتوں کو استعمال کر کے حتی الوسع آپ کو جب تک ممکن ہو پرہیز کرنا چاہیے کہ جس میں آپ خود پہلے اس بات کا تعین کر چکے ہیں کہ سود لیتے ہیں، سود کا لفظ آپ اس پر بول رہے ہیں ربا کا، اور اس کی حرمت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے حرام ہونے میں احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا تو حرام ہے. تو حرام سے بچنے کی کوئی بھی ممکنہ صورت آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو اپنے کام میں لائیے. اور اگر یہ بھی نہ ہو اور آپ تقوی اور پرہیزگاری
کے پیش نظر آپ بے اطمینان بھی رہیں گے، تو اس صورت میں مکان جو ہے وہ بجائے مورگیج کے یا اپنے ملک میں لینے کے آپ اجرا یعنی کرایہ پر بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ مالک کا پھر درد سر ہوگا کہ اس نے مورگیج پر لیا ہوا ہے یا کس طرح لیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ براہ راست اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ربا جو ہے یہ اس ملک میں حلال ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ربا مطلقاً جس پر آپ نے خود ربا کا حکم لگا دیا ہے کہ وہ سود ہے، تو اس کی علت چونکہ وہ تو قرآن پاک کا حکم ہے کہ وہ حرام ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ملک دارالحرب نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اس کو دارالحرب قرار دے کے تو ان چیزوں کو ہم اپنے لیے حلال کر لیں، اس طرح کا نہیں ہے۔ دارالحرب یہ نہیں ہے، دارالامن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا زیادہ سے زیادہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلموں کی ولایت ہے یہ، ٹھیک، کیونکہ یہاں پہ دارالحرب کے جو اس کے جو علامات ہیں بیان کی گئی ہیں وہ یہاں نہیں پائی جاتی۔ یہاں مساجد بڑے بڑے میناروں کے ساتھ موجود ہیں، اسلامی تشخص کے ساتھ مسلمان یہاں رہ سکتے ہیں، اسلام بزنس اور کاروبار کرنے میں مسلمانوں کو کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، مذہب کی بنیاد پر کوئی ان پر صرف اس لیے تشدد نہیں کرتا، نہ ان کو مارتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو یہ باتیں دارالحرب کے اندر ہوتی ہیں، جمعہ جماعت اور عیدگاہ اور عیدوں کا قیام، وہاں پہ جلوسوں کا اور شان و شوکت اسلامی وہاں نہیں ہو سکتی، وہاں تو اپنا نام بھی آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ دارالحرب کی تعریفات میں یہ باتیں شامل ہوتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ایسی کسی تعویل کا سہارا لے کر حرام کو حلال کریں، بلکہ آپ ایسا کوشش کر سکتے ہیں کہ قرض حسنہ حاصل کریں، یا جو بلا سود بینکاری کے کاؤنٹر کھل گئے ہیں یا ایسی کمپنیاں ہیں جو بلا سود قرضے جاری کر رہی ہیں، ان کے ساتھ رجوع کریں، اگرچہ وہ کمپنیاں مکمل طور پر مسلمانوں کی ہوں یا اس کے اندر کوئی غیر مسلم بھی ہوں، جیسے بعض اداروں میں۔ ابھی یہاں چونکہ میں ٹی وی پروگرام میں ہوں تو کسی ایک بینک کی مشہوری تو کرنی نہیں ہے کہ میں آپ کو نشاندہی کروں، اس لیے آپ اس کو خود تلاش کر سکتے ہیں، یا آفر اگر آپ پوچھیں گے تو اگرچہ ہمارا کوئی ایڈوائس کا تو ادارہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس بارے میں کوئی